ہوں گے. اس لیے جتنا ڈرانا ہے ڈراؤ, جتنے سروے کرانے ہیں ہمارے مدرسے کے کراؤ, جتنے ہماری مسجدوں کے میناروں پر اذان پر پابندی لگانی ہے لگاؤ. دنیا والوں, اسلام کبھی جھکا نہیں ہے, اللہ کا فرمان کبھی مٹا نہیں ہے. تم زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے قوم عاد سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو, قوم سمود سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو, شعیب علیہ السلام کی قوم سے زیادہ سوجھ بوجھ تمہارے اندر نہیں ہے, لوط علیہ السلام کی قوم سے زیادہ مالدار تم نہیں ہو. لیکن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا جناب, ایک لائن سے لگا دیا. نہیں بات مانی اپنے نبی اور رسول کی تو اللہ نے بیک وقت ہلاک کیا ہے ان قوموں کو, ان کے وقت میں, ان کے زمانے میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مشن تھا حضرت آدم کے زمانے میں, وہ نوح کے زمانے میں بھی رہا ہے, وہ شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا ہے, موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, ہود کے زمانے میں بھی رہا, صالح کے زمانے میں بھی رہا ہے, نبی کے زمانے میں بھی رہا ہے, اور نبی کے زمانے سے لے کر آج بھی چل رہا ہے. یہ مشن کبھی مٹ نہیں سکتا, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جتنی کوششیں کرنی ہے کر لو جناب. بہت سارے لوگ تو جناب اب اس میں چلے ہیں, اس تحقیق میں چلے ہیں, اب الگ الگ طریقہ بدنام کرنے کا نیا طریقہ کیا نکالا پتا ہے؟ ایک طریقہ یہ نکالا, اچھا مولانا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کے پاس جو قرآن ہے, آپ کے پاس جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی ہے, مانتے ہیں سب چیز ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یہ بتائیے آپ, کوئی چیز اگر پرانی ہو جاتی ہے, کوئی چیز اگر پرانی ہو گئی تو اس کو لوگ بدل دیتے, نئی چیز لے کر آتے. مثال کے طور پر موبائل ہے, یہ موبائل اسکرین ٹچ آ گیا, پورا فنکشن اس کے الگ آ گئے, بٹن نہیں ہے کہیں پر بھی. لیکن پہلے کون سا موبائل چلتا تھا؟ بٹن والا موبائل چلتا تھا. تو آدمی کہتے ہیں کہ ہاں کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے, ہر نئی چیز کی طرف لوگ جاتے ہیں. بائک پہلے راجدوت چلاتے تھے, بھینسا گاڑی کی طرح چلتی تھی وہ بائک, لیکن اب راجدوت ہے کوئی راجدوت میں بیٹھے گا تو کہے گا کہ بیوقوف ہے, یہ دادا آدم کے زمانے کی بائک پہ بیٹھا ہوا. آج کل کیا چاہیے؟ کھپاچی چاہیے. کیا چاہیے؟ انفیلڈ چاہیے, 225 سی سی کی, 1400 سی سی کی, شاید پتہ نہیں 600 کی 700 سی سی کی آتی. اب آج کل کیا چاہیے؟ پلسر گاڑی چاہیے. کیوں؟ ماڈرن زمانہ. I am a young man, I am a handsome boy, therefore I like use the modern product. یہ زمانہ ماڈرنائز کا ہے تو نئی چیز چاہیے. تب انہوں نے کیا اعتراض کرنا شروع کیا پتا ہے؟ یہ اعتراض یہاں کے نہیں, یہ اعتراض باہر سے آتے ہیں. یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں, ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا قرآن بالکل مصدق ہے, آپ کا کلام ایک دم بالکل بدلا نہیں ہے آج تک, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن قرآن پرانا ہو چکا نا. جیسے آپ موبائل نیا لیتے ہو تو قرآن کی جگہ کوئی دوسری چیز لے کر آؤ, ماڈرن کرو دنیا کو. قرآن بدلو, پرانی کتاب ہے, محمد پرانے ہیں, 1450 سال پہلے ہے, اب ماڈرن زمانہ آ گیا. دیکھ لیجئے پہلے اینکرنگ کرنے کے لیے مرد آتے تھے, اب پوری عورتیں چھائی ہوئی ہیں. آج تک میں چلے جائیں, ABP میں چلے جائیں, انڈیا ٹی وی میں چلے جائیں, کدھر بھی چلے جائیں, سب وہی عورتیں, نیم برہنہ, بال کھلے ہوئے, شیطان چاروں طرف سے ان کے بالوں میں لٹکتے, مرد ایک ہی دو ہوتے. ماڈرن زمانہ آ گیا جی, کہیں پر بھی جائیں تو عورتوں کی تعداد زیادہ. جھارکھنڈ میں چلے جائیں آپ, رانچی کے اندر میں اکثر پیٹرول پمپ کے اندر میں عورتوں کو انہوں نے ڈپوٹ کر دیا مرد کی جگہ پہ. کیوں؟ ماڈرن زمانہ آ گیا جی. ماڈرن آ گیا تو کیا کریں؟ یہ قرآن کے اندر بھی ماڈرنائز کرو, بہت لوگوں کا کہنا. اچھا آپ بہت بولتے ہیں مولانا, ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. آج کے زمانے میں مثال کے طور پر ہمیں مالدہ سے دلی پہنچنا ہے, ہمیں کلکتہ سے دلی پہنچنا ہے, تیزی میں کیسے پہنچیں گے بتائیے؟
آپ کے قرآن آپ کے حدیث میں ہے کہیں اس کا وجود؟ کیسے پہنچیں گے بتائیے تیزی کے ساتھ؟ تو ہمیں پھر مودی جی کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ مودی جی نے بلٹ ٹرین چلا دیا، مودی جی نے ہماری وندے بھارت ٹرین چلا دی، بھلے ہی وہ ٹرین گائے ماتا سے جا کر ٹکرا جاتی ہے ہمیشہ، ہر دوسرے دن تیسرے دن دیکھیے کہ بھئی آج اس ٹرین سے اس بھینس سے یا اس گائے سے ٹکر ہو گئی، تو وہ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں، ٹرین نہیں ہے آپ کے قرآن میں، زیادہ تیز اور جانا چاہتے ہیں تو ہوائی جہاز پر بیٹھو گے، دلی پہنچو گے کتنے میں؟ 1 گھنٹہ 55 منٹ، 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر ہوائی جہاز سے۔ تو یہ تو ماڈرن ہے نا مولانا، آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ کیسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ نبی کی شریعت ہے، نبی پر قرآن نازل ہوا، نبی کے طریقے کو اپناؤ، ہمیشہ ہر زمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مولانا کامیاب تو دور کی بات ہے، آپ کے نبی کو فالو کریں گے تو آپ کے نبی تو اونٹ پر سواری کرتے تھے، آپ کے نبی تو گھوڑے پر سواری کرتے تھے، آپ کے نبی تو خچر پر سواری کرتے تھے۔ آپ کے نبی کی پیروی کریں گے تو کلکتہ سے اونٹ پہ دلی جانے میں 1 مہینہ لگے گا، 1 مہینہ۔ تو کیا کرنا چاہیے جی؟ زمانہ ماڈرن ہو گیا، آپ اپنی نبی کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کی نبی کا ہم بہت سمان کرتے ہیں، and we respect from the bottom of our heart، bottom of our heart، دل کی گہرائی سے سمان کرتے ہیں، لیکن آج نبی کا طریقہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم کو دلی جانا پڑ جائے تو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ابھی 1 گھنٹے میں دلی جانا، 2 گھنٹے میں دلی پہنچنا ہے۔ یہ دیکھیے ہوائی جہاز، لوگ اعتراض کرنے لگے، اب دیکھیے کیسے دماغ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں اشکال پیدا کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ہم مسلمانوں میں کمزور ایمان کے بیچارے، جنہیں ڈھنگ سے کلمہ یاد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بالکل صحیح بات ہے، زمانہ نیا آ گیا، ٹھیک ہے، ماڈرنائز بن جاتے ہیں ایک دم، بالکل کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے میں دھرم کوئی میٹر نہیں کرتا، سب دھرم برابر سرابر ہے، سب کو ایک جگہ ملا جلا کر کے وہ زیادہ سیکولر بن جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ صاف لفظوں میں کہو کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یہ قرآن 1450 سال پہلے کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن 1450 سال پہلے کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ قیامت 1000 سال بعد اگر آئے گی تو تب کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ دلیل ہے قرآن میں، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا، دنیا کی تمام چیزوں کا وجود قرآن میں ہے۔ اور تم یہ بولتے ہو کہ اگر ہم نبی کو مانیں گے، اگر ہم رسول کو مانیں گے تو ہمیں تو دلی نہیں پہنچ پائیں گے۔ دنیا والوں یاد رکھنا، ہوائی جہاز تمہارے نظروں کے سامنے میں کیا آیا؟ تم نے نبی کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ تمہارے سامنے میں راکٹ کیا آیا، بلٹ ٹرین کیا آیا، بھلے ہی چائنا سے منگایا ہو، تو تم نے ایک دم قرآن پر اعتراض کر دیا، ہمارے نبی کی ذات پر اعتراض، ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر اعتراض۔ تم راکٹ کے ذریعے سے اسپیس، ہم ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتے، ہم ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتے، تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے قرآن کو، نبی پاک علیہ السلام کو سمجھا نہیں ہے، تم نے پڑھا نہیں۔ پڑھو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دنیا والوں۔ آپ علیہ السلام نے ایسی سواری کی ہے، سواری پر بیٹھ کر ایسی سواری کی ہے کہ قیامت تک کوئی مائع کا لال اتنی تیز رفتار سواری نہیں بنا سکتا ہے۔ آج تک آسمان میں کوئی پہنچ پایا ہے؟ کوئی نہیں پہنچ پایا، لیکن نبی پاک علیہ السلام آسمان میں گئے کہ نہیں گئے؟ پہلے آسمان میں بھی گئے، دوسرے میں بھی گئے، تیسرے میں بھی گئے، چوتھے میں بھی گئے، جنت اور جہنم، عرش معلیٰ تک پہنچے، جناب رب ذوالجلال کے قریب پہنچے، بیت معمور کا طواف کر کے آئے، پہلے دوسرے آسمان پر۔ دنیا والوں، تم چاند پر پہنچے ہو تو تم خوشیاں مناتے ہو، we have reached at the moon، ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ہمارے نبی 1450 سال پہلے چاند نہیں بلکہ آسمان پہنچ کر آئے، آسمان سے آگے پہنچ کر کے آئے۔ تم قیامت تک چاند میں
जा सकते हो लेकिन तुम आसमान को छू नहीं सकते। कोई माए कलाल आसमान को नहीं छू सकता, आसमान में नहीं जा सकता। सदियों गुजर गए, चांद पे पहुंच गए तो खुशी मनाते हो। हमारे नबी तो कहां चले गए? आसमान में चले गए, आसमान से ऊपर चले गए। और कितनी तेज रफ्तार सवारी में बैठकर, आज अगर आप शताब्दी में बैठते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच जाते हैं कलकत्ता। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर बैठे उसकी रफ्तार कितनी थी? बुर्राक पर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इतनी तेज रफ्तार थी कि वो कहा जाता है कि उसका एक कदम वहां पड़ता था जहां तक व्हेन यू आर लुक एट एनीथिंग, आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, वहां तक उसकी रफ्तार थी, वहां तक इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठ करके गए। दुनिया वालों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी और कुरान करीम पर तुम कभी भी एतराज नहीं कर सकते कि ये नई चीज है। हम उसी चीज को फॉलो करते हैं जो हमारे नबी लेकर के आए थे, और इन द एंड हम अपने नबी को आखिरी मानते हैं। हमारा और आपका यही अकीदा होना चाहिए। मैंने कल तज़किरा किया था कि 17